انسان کی زندگی بڑی عجب ہے. انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے زندگی میں، لیکن ایک عام انسان سے ایک خاص انسان نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا میں پیدا کیا تو اسے اشرف المخلوقات بنایا، بادشاہ بنایا. لیکن ہم غلاموں کی زندگی جینے میں نہ جانے کیوں خوشی محسوس کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ایک عام انسان سے آگے بڑھ کر کچھ خاص بننے کی کوشش نہیں کی، اور اگر ہمیں کوئی راستہ دکھاتا ہے یا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھانا چاہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. ہم ڈر جاتے ہیں. یہ خوف ایک عجیب عنصر جس کو اپنے زندگی کا محور بنا بیٹھے ہیں، اور شاید اسی لیے بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں. میں ایس ڈی فرحان ایک بہت چھوٹی سی زندگی میں چھوٹے سے خواب دیکھنے والا انسان، بہت چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کرنے والا انسان. جب پیدا ہوا تو بائی برتھ اسٹیمیٹک تھا. ڈاکٹرز کہتے تھے نارمل نہیں ہوگا. ساری زندگی مشینیں، نیبولائزرز اور میڈیکیشن کے ساتھ تکلیف میں گزارنی پڑے گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہے، جو ماسٹر پلان ہے، وہ ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے. بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس مالک کل نے ایک عجیب سی خود ساخت صلاحیت دی، اور اس نے کہا کہ نہیں، ایک سوچ ایسی کہ جس میں نے کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے کہ میں کر سکتا ہوں. خیر، وہاں سے سفر شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. جب پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچا اور شعور بیدار ہونے لگا تو اس وقت زندگی میں سوچا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. لوگوں سے بات کر کے بڑا مزہ آتا تھا. لوگوں کے مسئلے سنتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. جیسے محلوں میں دوستوں کی بیٹھکیں لگتی ہیں، کاروبار میں آپس میں لوگ بیٹھ کر لنچ ٹائم میں بڑی مزیدار گوسپس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بیٹھتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، باتیں کرتے تھے. ان سے بڑا مزہ آتا تھا. مالک کل نے ایک عجب سی طاقت دی تھی کہ ان کی باتیں سن کر انہی کے حل بتا دیا کرتے تھے. وہاں سے دماغ میں خیال آیا کہ یار، زندگی میں اگر دوسروں کے لیے زندگی جی جائے تو شاید اپنے مسئلے زیادہ آسانی سے حل ہو جائیں گے. وہاں سے ایک سوچ آئی کہ ٹریننگ کاؤنسلنگ کے بزنس میں جانا چاہیے، ٹریننگ کرنی چاہیے، کاؤنسلنگز کرنی چاہیے. اسی ماڈل کو موٹیو بنایا، گول بنایا اپنی لائف کا. اور جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، بہت سارے اسٹرگلز دیکھے. کبھی ایسے بھی حالات ہوتے تھے کہ کسی کو امید دلانے کے لیے خود اپنے پاس امید نہیں ہوتی تھی. کبھی اتنے پریشان ہوتے تھے کہ دوسرے کی پریشانی سننے کے لیے طاقت نہیں ہوتی تھی. مگر ہر لمحہ، ہر لرزہ ایک خیال تھا دماغ میں کہ اللہ رب العزت نے اگر اس مقام تک پہنچایا ہے تو آگے بھی کوئی نہ کوئی منزل ایسی ہے جس کی تیاری کرائی جا رہی ہے. تو آہستہ آہستہ چلتے رہے. سارے اسٹرگلز کو فیس کیا، ساری مشکلات دیکھی. تمام پریشانیوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک سوچ بیدار کی، اور ہم نے سوچا کہ جس طرح ہم اپنے وقت میں اسٹرگل کا شکار تھے، پریشان تھے، مشکلات کا سامنا اکیلے کرتے تھے. ماں باپ تو تھے مگر کوئی اس طرح کا ماڈل فگر نہیں تھا جو ہمیں بتا سکتا کہ کامیابی کی طرف کس طرح دوڑنا ہے، کامیابی کس طرح حاصل کی جاتی ہے، کیا چیزیں اپنے اندر صحیح کرنی ہیں، کون سی خامیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں. تو یہ سب بتانے، سمجھانے یا پرفیکشن کرانے کے لیے یا اس سفر میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی تھا نہیں. تو ہم نے سوچا پھر کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو بتائیں اپنے ایکسپیرینسز اور اسٹرگلز کی بنیاد پر کہ یار، یہ قدم اگر اس طرح سے لوگے تو شاید آسانی ہوگی. یہ قدم، 2 قدم آگے اس طرح سے پہنچو گے تو مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے، تو ابھی رک جاؤ. تو ہم نے سوچا ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائیں، اور اسی سوچ کو لے کر آگے آئے. اللہ رب العزت نے راستے میں کئی کامیابیاں عطا کی تھیں، تو اس کی بنیاد پر چاہتے تھے کہ جن قدموں پہ ہم گرے، جہاں ہم نے مشکلیں دیکھی، وہ لوگ نہ دیکھیں، لوگ ہم سے سیکھ لیں، بچ جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کھائی سے پہلے کوئی شخص کھڑا ہو اور اسے پتہ ہے کہ آگے کھائی ہے تو وہ دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ری ڈائریکٹ کرتا ہے، اسے ایک اچھا راستہ بتاتا ہے.
تو بس اسی عزم کو لے کر ساتھ چلے اور آج جس مقام پر بیٹھے ہیں اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے کئی کامیابیوں سے اس لیے نوازا کیونکہ ہماری جو کوشش اور کاوش تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو اپنی طرح سکھائیں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی میں عام سے خاص بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب ہیں تو اسی کے، کسی کو کم نوازا کسی کو زیادہ نوازا، لیکن کم والے کے لیے ہمیشہ جگہ رکھی کہ اوپر آئے اور اپنے لیے کچھ بن جائے۔ تو آج ہم کہاں ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک لمبا اسٹرگل دیکھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یار زندگی میں شاید مشکلات ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آرام سے آہستہ آہستہ جیسے ایک بچہ ننھے قدم چلتا ہے ویسے مشکلات سے، پریشانیوں سے، سب چیزوں سے نکال کر کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھوایا، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھیوں پر چلاتے ایک ایسی منزل پر لے آیا جہاں شناخت ہونے لگی۔ بزنس جب سٹارٹ کیا تو پیرنٹ کمپنی ہماری جو ہے وہ شپنگ اینڈ فریٹ فارورڈنگ سے تھی، اوشن ٹائیگر کنٹینر لائن۔ میرے والد صاحب کا بنایا ہوا خواب، اور یہ میری عزت کہ انہوں نے مجھے اس خواب کو سنبھالنے کے لائق سمجھا اور مجھے لے جا کر ٹاپ سیٹ پہ نہیں، جیسے ایک سی ای او لا کے اپنے بیٹے کو ایک کرسی پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آج سے یہ کاروبار آپ کا ہے، آپ سنبھالیے، ایسا نہیں کیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ محنت کرنے والا انسان ہے اور اپنی شناخت چاہتا ہے۔ تو بہت لو لیول سے انہوں نے مجھے کمپنی میں انٹری دی۔ جب داخل ہوا تھا تو کسٹم ہاؤس میں بھی بٹھایا، ویئر ہاؤسز میں بھی بٹھایا، پیکیجنگ بھی کرائی، لوڈرز کے ساتھ بھی کام کرایا، سیمنٹ کی بوریاں بھی بھروائیں، یعنی وہ سارے کام جو ایک انسان کرتے اپنی منزل کو خود بناتا ہے، وہ سارے کام کرائے، سکھایا کہ ایک منزل سے دوسرے منزل کے درمیان کا فاصلہ کیسے طے کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ لگن اور پیشن وہی تھا کہ لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے جو خود سیکھا ہے، اور وہ نہیں جو کتابی علم سے سیکھا، وہ نہیں جو قصے کہانیوں میں لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ وہ جو زندگی نے سکھایا، جگ بیتی کی بات نہیں کی، آ بیتی کی بات کی، کہ جو خود پہ گزری، جو خود نے گزاری، جو خود نے کاٹی۔ تو ایک منزل بناتے وہاں سے اوشن ٹائیگر کے ڈائریکٹرز میں آیا، اونرشپ پہ آیا۔ والد صاحب نے ہر مقام پر قابلیت کو دیکھتے ہوئے نوازا، اور آہستہ آہستہ جب کامیابی اس مقام تک لے آئی جہاں واقعی ایک اونرشپ مل جانی چاہیے، تو انہوں نے اس جگہ پر لا کر بٹھایا، عزت دی، بخشی، اور اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہوئی، کرم کیا مالک نے۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایم لے کے چل رہے تھے کہ ایجوکیشن کے تھرو، ٹریننگز کے تھرو لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یار شارٹ کٹ نہیں ہوتا، لیکن ہاں گائیڈنس ضرور ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایک سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کسی مقام پر پہنچنا ہے اور آپ سائن بورڈ ڈھونڈتے ہیں کہ یار مجھے کوئی بتا دے کہ اس جگہ سے رائٹ لوں گا تو شاید اس جگہ تک پہنچ جاؤں، یا اس جگہ سے لیفٹ لینا ہے، تو وہ سائن بورڈز والا کام جو ہے نا، وہ ہم نے لوگوں کے لیے کرنا تھا، لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی، لوگوں کو راستے بتانے تھے، لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر کم سٹرگل کر کے، اچھی محنت کر کے، ایک اچھی صاف نیت کے ساتھ چل کر آپ کیسے آسانی سے ان منازل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام بخشا، اتنی عزت بخشی کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز پاکستان کی، جن کے ساتھ لوگ بیٹھ کر کام کرنا، ان کے پاس جانا فخر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ٹریننگز کرائیں، اور انسٹیٹیوشنز خود چل کر آئے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارا ہاتھ تھامیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگز دیں، اویئرنیس دیں، اور پھر ایک سلسلہ چلتا چلا گیا، کڑیاں جڑتی چلی گئیں، ایک بڑی خوبصورت سی منزل کا جو ہے وہ ڈنکا بجنے لگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے راستے کے اندر اتنے حسین دوستوں سے ملوایا کہ NH ٹرینرز کو ہم نے بنایا، اور ٹریننگ اور کنسلٹنسی کے بزنس کو ایک اپنی برانڈنگ اور ایک پہچان دی۔ ابھی اس سفر میں کافی کچھ چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے خوبصورت سے انسان سے ملا دیا۔ عمر اور تجربے میں مجھ سے بڑا تھا،
مگر اس کا جو ایم تھا, اس کی جو باتیں تھیں, اس میں بڑی ایک اپنائیت سی, ایک سادگی تھی کہ لوگوں کے لیے کام کرنا. اور پہلی دفعہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے موٹیو پر بیٹھ کر میرے لیول آف اسکیل آف تھنکنگ کے اوپر بات کر رہا ہے کہ یار یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہیے, آنے والے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ لوگ نہیں جو روزانہ اٹھ کر ایک ہی گھسی ہوئی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس طرح کامیابی مل جاتی ہے. اور جب بچہ باہر نکلتا ہے اس سیمینار سے یا اس ورک شاپ سے سرٹیفکیٹ لے کے, تو ایسا لگتا ہے کہ جی سارے خواب چکنا شروع ہو گئے. تو جب ریالٹی بیس بات کی اس شخص نے تو بڑی خوشی ہوئی. اور پھر رضا فاروقی صاحب کے ساتھ جڑے ہم, اور ایک پیارا انسان ایسا جس نے فادرلی فگر کا کام بھی کیا, دوست کا کام بھی کیا, ایک پارٹنر کا کام بھی کیا, اور ہمت بڑھانے والے کا کام بھی کیا. جب آپ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ تنہا چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو ارد گرد گھماتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا مل جائے جو آپ کے سفر کو ساتھ چلانے میں بہت بڑا کام کر سکے, آپ کو ہمت دینے کا. کسی کو ہمت دینا, کسی کو ہوپ دلانا, کسی کے خواب کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی عزم کرنا, یہ بہت بڑا دل رکھ کر کرنا پڑتا ہے اور ہر کسی سے نہیں ہوتا. تو رضا بھائی جب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ فرحان بھائی میرا بھی یہی ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور ہم یوتھ کو بینیفٹ کریں, ہم کچھ ایسا کام کریں جہاں ہم لوگوں کو بتائیں کہ دین اور دنیا ساتھ چلانا بہت ضروری ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور دین کو کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں تو ہم بڑے کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا سے ملتی ہے, اس کی خواہشات سے ملتی ہے, اس کی چاہت سے ملتی ہے. تو پھر ہم دونوں جڑے اور ہم نے NH ٹرینرز کو, اس ننھے سے پودے کو ایک تنہ دار بڑا درخت بنانے کا فیصلہ کیا, اور پھر ہم نے NH ٹرینرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو فارم کیا. آج الحمدللہ ہم جس اسکیل پر کھڑے ہیں, ملٹی پرپز بزنس ہے ہمارا. اس میں ہم کارپوریٹ سیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمارا اپنا نیش بیک گراؤنڈ ہے شپنگ اور فریٹ فارورڈنگ کا, اس کے اندر ہم ایسوسیشنل ورک, ایجوکیشنل ورک, ٹریننگ سینٹرل ورک, وہ ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اسی کے اندر پھر ہم دونوں کے ذہن میں خیال آیا کہ یار ایک کڑی ایسی جوڑی جائے جس کے اندر ہم ان لوگوں سے بات کریں جو اپنے ذہن میں ہزاروں لاکھوں سوال لیے گھوم رہے ہیں کہ یار کامیابی ہے کیا, اصل پہنچتے کیسے ہیں, وہ منزل مل کیسے جاتی ہے. بھائی یہ جو بندہ سامنے سے جا رہا ہے, ایک لیکچرس آگے چل رہی, 2 پراڈو پیچھے چل رہی ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے اتنے کامیاب بن جاتے ہیں. تو پھر ہم نے سوچا ہم ان کو بتائیں بھائی یہ جو آپ گمان اور وہم لیے گھوم رہے ہیں کہ یہ کوئی سرخاب کا پر لگائے پرستان سے اتر کر لوگ آئے ہیں یا جنت سے آئے ہیں, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. یہ وہی آپ جیسے مجھ جیسے عام لوگ ہیں جنہوں نے ایک موٹیو گول سیٹ کیا اور اس پہ محنت کی. تو پھر ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی, NH لاؤنج, A Cup of Leadership. جب ہم کہتے ہیں کپ آف لیڈرشپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم آپ کو ایک پورا فل مگ دینے والے ہیں آپ کے جوابوں کا, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ایک لیڈر ہوتا کیا ہے, ایک انٹرپرینور بنتا کیسے ہے, اس کے پیچھے وہ کون سے مسالے ہیں, وہ کون سے کلرز ہیں, وہ کون سے کرسپ ہیں جو ایک انسان کو فارم کرتا ہے, اسے کامیاب بناتا ہے, خاص بناتا ہے. آپ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں آپ خاص ہیں, کیونکہ وہ وحدانیت پرست ہے نا. ہر کسی کو واحد و یکتا بناتا ہے, ہر کسی کو عجب صلاحیتیں دے رکھی ہیں. جو مجھ میں خوبی ہے وہ آپ میں نہیں, جو آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں, بس پہچاننے کی دیر ہوتی ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم لوگوں کو آگے لائیں اور لوگوں سے کہیں کہ جی اپنی صلاحیت کو پہچانیں صاحب, بڑے شہنشاہ بنائے گئے ہیں آپ, اشرف المخلوقات ہیں, دنیا میں نگاہیں کھولیں, جاگیں, اور ان ساری چیزوں کو جو آپ اپنی مجبوریاں یا اپنی پریشانیاں سمجھتے ہیں اس کے حالات کو انالائز کر کے ہمارے ایکسپیرینسز, ہمارے جو لائف کے کرسٹ اپ اینڈ ڈاؤنس تھے اس سے سیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے تو آئیں ہمیں ہاتھ دیں, ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں. تو اس عزم کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہم نے سیریز اس کو اسٹارٹ کیا. اس سیریز میں مین فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم انٹرپرینورس کو لائیں, ان شہنشاہ لوگوں کو لے کے آئیں جنہوں نے بڑے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا. نارملی جیسے ایک نارمل انسان محنت کرتا ہے, گول سیٹ کرتا ہے, پھر اپنی اچیومنٹس کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے, بہت لاجیکل لے کے چلتا ہے چیزوں کو اور اپنی اچیومنٹس کے لیے فوکسڈ ہوتا ہے.
تو وہ جو لوگ جو اس سفر سے جو ریالٹی بیس سفر کر کے آئے اور جنہوں نے اپنے اوپر گزری ہوئی حالات، واقعات، حقنات، حادثات سے سیکھ کے کامیابی کو اپنی منزل بنایا، ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی ہمارے آنے والے جو فیوچر کا یوتھ ہے، ہمارے آنے والے جو بچے بچیاں ہیں جو اس ملک کو سنبھالیں گے آگے، کیونکہ ہم ابد تو نہیں بیٹھنے والے، فنا ہونا ہے، فنا ہی مقدر ہے، تو ہمارے بعد جو بقا لے کر آئیں گے ان کے لیے کوئی راستہ دریافت کیا جائے، ان کو کوئی ایسی روشنی چھوڑ دی جائے جو پیچھے ان کو راہ دکھاتی رہے۔ تو پھر ہم نے انتخاب کیا کہ ہم انٹرپرینورس کو بلاتے چلے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یار آپ بتائیے ایک عام انسان آگے کیسے آتا ہے۔ تو ابھی ہمارا فوکس انیشیلی سٹارٹنگ میں جس انڈسٹری پہ ہے وہ شپنگ اینڈ فریٹ فارورڈنگ ہے، کیونکہ ہم وہاں سے آتے ہیں تو ہم اپنی گراس روٹ لیول سے بات کریں گے۔ اس انڈسٹری کے بعد پھر ہمارے مزید دیگر سیگمنٹس ہیں، اس میں فوڈنگ انڈسٹری بھی ہے، ایجوکیشن انڈسٹری بھی ہے، اس میں میڈیا اینڈ سائنسز بھی ہے، یعنی وی آر گونا ٹاک اباؤٹ دی موسٹ ڈائیورسفائڈ فیلڈ یو کین فائنڈ ان دا پروفیشن۔ ہم کسی ایک جگہ آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایون یہ بھی دکھائیں گے کہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ایک چھوٹا سا بزنس آپریٹ کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کامیاب ہے، کیونکہ کامیابی ہر کسی کے پاس اپنی ڈیفینیشن میں موجود ہے، سیٹسفیکشن ہر کسی کے لیے ویری کرتی ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی کاوش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں، اسے سمجھیں۔ امید اللہ رب العزت کی ذات سے یہی ہے کہ سچے دل سے، سچی نیت سے جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو پسند آئے گا، سمجھ آئے گا، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر آپ کے دل تک اترتی ہے، اگر آپ کے لیے یہ ان سوالوں کا جواب دے پاتی ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، جن کا جواب دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے، یا ملتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے اتنی فی یا اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار اس سے تو بہتر ہے میں گھر پہ بیٹھ کے ڈھونڈ لوں، گوگل کر لوں یا کتابیں پڑھ لوں۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم ان کی دسترس میں آ جائیں، انہیں بڑی آسان چیزیں کر کے دیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ آئے اور آپ کو لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا کام ہے اور لوگوں کو بینیفٹ کر سکتا ہے، تو آئیں ہم سے جڑیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے NH ٹرینرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا، اور فیس بک پیج ہے NH ٹرینرز کے نام سے، تو آئیں ہم سے کنیکٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ مزید ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری خامیاں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ساری اچھائیاں بتا دیں گے تو پھر خامیاں کون بتائے گا؟ آپ خامیاں بتائیں گے تو ہم اپنے آپ کو اور بہتر کر پائیں گے، اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کر، ہم اکیلے نہیں، آپ اور میں مل کر ایک ایسا فیوچر بنانے کی کوشش کریں گے جہاں مشکلات ہوں مگر اس کا حل بھی ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ایک منزل بنانے کا انتخاب کرنا پسند کریں، جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے دوبارہ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر آسانیاں پیدا کریں۔ تو آئیے ہم سے جڑیے، اور بہت نیک دعائیں ان سب کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ساتھ چلیں گے تو کل ہمارا بہت روشن ہوگا۔ السلام علیکم۔